بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ آج کے اس خطاب کا موضوع ہے اللہ تعالی کی ذات پر یقین کا دار و مدار اس کے وجود پر یقین پر دار و مدار رکھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ جب تک یقین نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک ہم اپنی تکلیفوں میں، اپنی مشکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ موضوع تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نان مسلم ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ موضوع اس وقت ایمان والوں کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ ہمیں یہ بولنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن نام کے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کاروباری انسان کو جب کہا جائے کہ تم جھوٹ مت بولو تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو مارواڑی آگے چلا جائے گا، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو لون نہیں ملے گا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم اپنے کاروبار میں سچے ہو جاؤ، دودھ میں پانی مت ملاؤ، تو کہتا ہے کہ اگر پانی نہیں ملاؤں گا تو میں پیسہ کیسے کماؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ پیسہ وہی کماتا ہے، اپنا رزق وہ خود کھود کر نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی حکمت نہ لگائی تو اس وقت تک میں رزق نہیں کما سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہے اللہ کی ذات پر، لیکن اس بات پر یقین نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ تو یہ سارے جو مناظر ہمارے سامنے ہیں، ان مناظر کے مد نظر میں نے یہ موضوع منتخب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، کہ جب تک ہم اللہ کا وجود نہیں مانیں گے اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کے سب گم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ اب اس سے کوئی چھٹکارا نہیں تو ایک کافر بھی اپنے سارے معبودان باطلہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور ایک ہی نعرہ لگاتا ہے وحدہ لا شریک کا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمندر سے نکال کر خشکی میں لے آتا ہے اور نجات دے دیتا ہے، اعرضتم، تو پھر نجات پانے کے بعد تم منہ پھیر لیتے ہو کہ کوئی خدا تھا ہی نہیں، ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ناشکرا ہے بندہ تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن یہ سارے دلائل ان لوگوں کے لیے ہے جو یؤمنون بالغیب کی لسٹ میں نہیں آتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے نہیں مانتے، یا ماننا چاہتے ہیں لیکن عقل کا گھوڑا دوڑانا چاہتے ہیں۔ انہیں ہر چیز فلسفے کے طور پر سمجھائی جائے تبھی وہ مانتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی دلیل ہے، ہمارے علماء نے، فقہا نے ان کے لیے بھی دلیل رکھی قرآن مجید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھے کہ اتنا بڑا شاہکار موجود ہے، اتنا بڑا بدن ہے، اتنا بڑا دماغ ہے کہ جس سے بڑے بڑے برج بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ اتنا سا ہے لیکن اس سے بنائے ہوئے برج اتنے بڑے ہیں کہ اس کے سامنے وہ نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا دیتا ہے انسان، اور جو انسان بناتا ہے اسی عمارت کے سامنے وہ چھوٹی نظر آتا ہے۔ اتنا بڑا دماغ دیا ہے جو دکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن جب وہ حرکت میں آئے تو ایسی بلڈنگیں بنا دیتا ہے کہ وہ خود اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا دماغ دیا ہے، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی خود سے ہو گیا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایک زمانے میں ایک جگہ اس بات پر بحث ہوئی، کچھ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مناظرہ کریں گے۔ تو عالم دین سے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ آپ آ جائیں۔ تو وہ عالم دین جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ نقل کے ذریعے نہیں بتائی جا سکتی،
یعنی احادیث اور قرآن سے آپ کسی کو سمجھا دیں یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اولاً وہ قرآن کو مانتا نہیں، وہ حدیث کو مانتا نہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اسے عقل سے سمجھائیں۔ عالم دین لیٹ ہو گئے، جس وقت مناظرہ فکس ہوا تھا لیٹ ہو گئے، اور جب آئے تو ان لوگوں نے جو دہریہ تھے، جو سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، ان کا یقین تھا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ پروگرام رکھا گیا تھا اس کے پہلے ایک نہر آتی تھی، ایک دریا آتا تھا، اب وہ دریا عبور کر کے مجھے یہاں آنا تھا۔ اب میں جب وہاں پہنچا ہوں تو کوئی کشتی ملی نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کشتی چلی آ رہی تھی، اور وہ کشتی بالکل سیدھے چل رہی تھی، نہ ہچکولے لے رہی تھی اور نہ لگ رہا تھا کہ ڈوبے گی، لیکن تعجب یہ تھا کہ اس پر کوئی کشتی چلانے والا نہیں تھا، کشتی کا ملاح نہیں تھا، اور کشتی برابر چل رہی تھی۔ تو ان دہریوں نے کہا کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ ایک کشتی بالکل سنبھل کر چل رہی ہو، ہچکولے بھی نہیں لے رہی اور نہ ڈوب رہی ہو، اور اس پر کوئی ملاح بھی نہ ہو، کشتی باندھ بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی اس عالم دین نے کہا یہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، یہ پوری کائنات بغیر خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ تم یہ کیسے مان سکتے ہو کہ یہ کائنات خود سے چل رہی ہے اور خدا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل انہوں نے دی۔ تو یہ عقلی دلیل ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کے ذریعے ماننا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، انسان کتنا بھی دوڑ لے، کتنا بھی انسان اللہ سے دور ہو جائے اور دوسرے معبودان باطلہ کو مان لے، ایک نہ ایک دن جب تکلیف اسے گھیر لیتی ہے تو اسے اللہ ہی یاد آتا ہے۔ انسان جب دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود سے جھوٹ بولتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بولے گا دوسروں کو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک گاؤں میں ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر تھا ہی نہیں، لیکن لوگوں کو اس نے یہ باور کرایا، یہ یقین دلا دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ اب لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے، اپنے معالجہ کراتے تھے۔ یہ دھوکہ اس نے دیا لوگوں کو، اس سے پہلے اس نے خود کو دھوکہ دیا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ منوایا کہ میں ڈاکٹر ہوں، تبھی تو لوگوں سے کہا۔ اب لوگ اس کے پاس آتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بچہ ہی بیمار ہو گیا۔ اب قریب تھا کہ اس کا بچہ مر جاتا، اس نے اٹھایا اور پھر اپنے آپ سے اس نے سچ کہا، اپنے آپ سے اس نے سچ کہا، اور اس نے اس کو حقیقی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جو ڈاکٹر حقیقت میں ڈاکٹر تھا، اس کے پاس لے گیا، اس کا علاج کروایا۔ یہ واقعہ اس بات کو درشاتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے کتنا بھی جھوٹ بول لے، جب اس پر بن آئے اور احکام الہیہ سامنے ہو تو وہ ایک بات کر کے چھوڑ دے کہ میں جھوٹ بولوں گا تبھی میرا رزق چلے گا، لیکن ایک دن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے ملینر آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے کروڑ پتی آپ نے دیکھے ہوں گے، جو پھر زمین پر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس خدا سے ہم نے جنگ لی تھی اس خدا کی حکومت وہاں تک ہے جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے، اور لیکن وہ اس کو لگتا تھا کہ میں سب جگہ پہنچ جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر جگہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرویلنس میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں مجھ پر ہے۔ تو جس طرح میں خوش ہوتا ہوں تب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہوں، اسی طرح جب میں تکلیف میں ہوتا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب میں خوش ہوتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب میں تکلیف میں ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے تو اگر اللہ میری تکلیف پر راضی ہے تو مجھے بھی راضی ہونا ہے، اگر میری تکلیف پر اللہ راضی ہے تو مجھے راضی ہونا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھے اور اسے تکلیف میں مرتا چھوڑ دے؟ اصل میں وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنی تکلیف اٹھا سکتا ہے۔ جب تکلیف سے وہ بر نہیں آتا اور لگتا ہے کہ اب قریب الموت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ شرط ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے۔ اس طرح ایک اور عقلی دلیل، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دے آپ، لیکن میں آپ سے معذرت کروں گا کہ مجھے کسی فلسفی کی دلیل نہیں چاہیے اور علماء کرام کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، سب سن چکا ہوں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مجھے ایسی کوئی بات بتائیں جو میرے دماغ میں گھس جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بالکل کشتی کا سفر کیا ہے۔ کہا کہ کبھی کشتی پر بیٹھے ہو اور کشتی بالکل درمیان میں چلی گئی ہو سمندر کے اور وہاں پر آندھی آ جائے، تو آندھی آنے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ کبھی آندھی آئی ہے؟ بولے ہاں ایسا تو بہت مرتبہ ہوا ہے، کشتی پر سفر کر رہا آندھی آ گئی۔ تو کہا کہ جب آندھی آتی ہے اور جان پر بن آتی ہے تو اس وقت تمہاری امیدیں منقطع ہو جاتی ہے کشتی باندھ سے،
ملاح سے. ایسا بھی ہوا ہے؟ کہا بالکل، میں تو سوچ لیتا ہوں کہ اب کشتی بان بھی مجھے نہیں بچا سکتا. تو کہا کہ اس وقت تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی، کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی. کہا ایسا بھی یقین ہوتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو مجھے بچا لے گی. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہی ذات خدا ہے. جب انسان کاروبار کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب اسٹرگل کرتا ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں آتی ہیں، جب آرام ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں کر رہا ہوں، سب میری تھنکنگ ہے، تھنک ٹینک میں ہی ہوں، میں نے کاروبار کو بڑھایا. لیکن جب کشتی ہچکولوں لینے لگتی ہے اور لگتا ہے کہ اب سب کی سب سالوں کی محنت ڈوب جائے گی، تب جو اسے یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ، وہی رب ہے اس کا. اگر وہ یقین اسے پہلے سے ہوتا تو چاہے کشتی ڈوب جاتی وہ آرام سے سوتا. لیکن یقین نہ ہونے کی بنیاد پر وہ پریشان رہتا ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے دلیل تھی جو دلیل چاہتے ہیں وجود باری تعالیٰ پر. لیکن یاد رکھیں، مومن کے لیے وجود کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک مومن اللہ کی ذات کو بغیر دلیل کے مانتا ہے، اور ایمان ایسا کہ لوگ بھی حیران ہو جائے کہ یہ کیسا مومن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے مانتا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ ہم نے مانا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق ہے. ورنہ بہت سارے ایسے ایسٹروناٹ ہیں جو آسمانوں میں سفر کر رہے ہیں، چاند پر جا رہے ہیں. تعجب یہ ہے کہ ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. چاند پر جا کر تعجب دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات پہ یقین نہیں کہ اس چاند کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا. ہم تو پہلی مرتبہ چاند پر پہنچے تو یہ چاند آیا کہاں سے؟ ایک کالی گلاس کپ آپ رکھ دیں، اس پہ اگر وہ کپ جو ہے رکھا ہوا ہے تو ہم جب بھی اس کو دیکھیں گے، اگر پسند آیا تو ہم یہی کہیں گے یہ کپ کس نے بنایا. ایک چھوٹا سا کپ ہم دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کس نے بنایا. اور اتنا بڑا چاند ہے اور پتہ نہیں چل پا رہا کوئی بنانے والا ہے. تو ایسٹروناٹ ہے لیکن کسی گائے کی پوجا کر رہا ہے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سمجھ دی. اب آئیں اس طرف کہ جن کو دلیل کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی مسلمان بنے جنہیں دلیل کی ضرورت نہ ہو، اللہ پر آنکھ بند کر ایمان رکھتے ہو. امام راضی علیہ رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ نیساپور میں پہنچے. ایک شہر ہے نیساپور. جب وہاں پہنچے تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، ایمانیات اور عقائد کے بارے میں بہت اچھے بیانات ان کے ہوتے تھے. کتابیں تھیں، تفسیر رازی آپ پڑھیے، جلدوں میں موجود ہے. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی تو ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بھائی یہ کون شخص ہے، اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ امام راضی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر 1000 دلیل ہے. یعنی ان کے پاس اللہ کے وجود پر 1000 دلیل ہے. ان کے پاس یعنی ان کے پاس ایسی دلیلیں ہیں جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل 1000 دلیل ہے. اس بڑھیا نے کہا اگر اس شخص کے پاس اللہ کے وجود پر 1000 دلیل ہے تو اس شخص کو اللہ کے وجود پر 1000 مرتبہ شک ہوگا. اور گرے جملے پر اگر کسی کو اللہ کی دلیل چاہیے اللہ کے وجود پر تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ شک کرتا ہو. دلیل اس وقت مانگی جاتی ہے جب بندے کو شک ہو. جب بندے کو شک ہی نہیں تو بغیر دلیل کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے. امام راضی کو کسی بات میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کے پاس جو دلائل تھے وہ ان لوگوں کے لیے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل کے ذریعے ماننا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر جگہ اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.